اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن بکیر نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا لیث نے خالد سے، وہ سعید بن ابی ہلال سے، وہ ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں کان ربعۃ من القوم، آپ لوگوں میں درمیانے تھے، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ پست قد، ازہر اللون، آپ کا جو رنگ مبارک تھا وہ بڑا ہی کھلا ہوا، بڑا خوبصورت رنگ تھا، لیس بابیض امحق، وہ بالکل بگا سفید نہیں تھا، ولا آدم، اور نہ ہی گندمی تھا، لیس بجعد قطوۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل سخت قسم کے گھنگریالے نہیں تھے، ولا سبط راجل، اور نہ آپ کے بال بالکل سیدھے تھے، انزل علیہ، آپ پر وحی اتاری گئی، وہو ابن 40، اور آپ 40 سال کے تھے، فلبث بمکہ 10 سنین، آپ مکہ میں 10 سال ٹھہرے، ینزل علیہ، آپ پر وحی نازل کی جا رہی تھی، وبالمدینہ 10 سنین، مدینہ میں بھی 10 سال رہے، فقبض، پس آپ کی روح مبارک قبض کی گئی، ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، آپ کے سر اور داڑھی میں ٹوٹل 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ قال ربیعۃ، ربیعہ کہتے ہیں فرأیت شعرا من شعرہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال کو دیکھا، فإذا هو احمر، وہ سرخ تھا، فسألت، پس میں نے اس کے سرخ ہونے کی وجہ پوچھی، فقیل احمر من الطیب، یہ خوشبو کی وجہ سے سرخ ہوا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ربیعہ سے، ربیعہ بن عبد الرحمن سے، وانس رضی اللہ عنہ سے، انہ سمعہ یقول، انہوں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے ترنگے نہیں تھے، ولا بالقصیر، اور نہ چھوٹے قد کے تھے، ولا بالابیض الامحق، اور نہ بالکل سفید جو ہوتے ہیں بگے، نہ ویسے تھے، ولیس بالآدم، اور نہ آپ گندمی رنگ کے تھے، ولیس بالجعد القطوۃ، اور نہ آپ کے بال گھنگریالے تھے، ولا بالسبط، اور نہ سیدھے تھے، بعثہ اللہ علی رأس 40 سنہ، اللہ نے آپ کو 40 سال کے آغاز پر نبوت دی، فاقام بمکہ 10 سنین وبالمدینہ 10 سنین، مکہ اور مدینہ 10 سال آپ رہے، فتوفاہ اللہ علیہ فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، اللہ نے آپ کو فوت کیا تو آپ کے سر اور داڑھی میں کوئی 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا احمد بن سعید ابو عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسحاق بن منصور نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن یوسف نے اپنے والد سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں میں نے برا رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چہرے کے اعتبار سے سب سے خوبصورت تھے، واحسنہ خلقا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، نہ آپ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد۔ ان ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ بیان کیا گیا، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ لمبے، وہ بھی بدن اچھا نہیں لگتا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں پست قد، وہ بھی بدن اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے تھے، درمیانہ قد، یعنی نہ آپ
چھوٹے قد میں شمار کیے جاتے تھے اور نہ جو لمبے ترنگے لوگ ہوتے ہیں ان میں تھے۔ یہ بڑا اور خیر الامور اوسطھا، معاملات میں سے بہترین معاملات وہ ہوتے ہیں جو درمیانے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھی بعض لوگوں کا گورا ہوتا ہے، اور اتنا گورا ہوتا ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ وہ کشش اس میں نہیں ہوتی۔ گورا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن کشش ایک الگ چیز ہے۔ اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گندمی تھا، گندمی رنگ جس طرح ہمارے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے۔ آپ کا رنگ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل گلابی، یعنی کہ ایسا رنگ تھا کہ جس طرح کے پھول ہوتا ہے کھلتا ہوا، اور انتہائی خوبصورت وہ رنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں جس وقت انڈا مرغی دیتی ہے نا، تو اس وقت جو اس انڈے کا رنگ ہوتا ہے وہ دھوپ کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے بعد میں خراب ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب وہ انڈا دیتی ہے، اس کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ انتہائی خوبصورت، اور وہ ایسا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے اور کچھ گلابی سا ہوتا ہے، انتہائی پیارا رنگ ہوتا ہے، پرکشش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ تو بالکل سفید تھا بگوں کی طرح، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کوئی گندمی تھا، بلکہ اس کے درمیان تھا، اور انتہائی پھولوں والا رنگ تھا آپ کا۔ اور نہ آپ کے بال بالکل گنگریالے تھے، کچھ لوگوں کے بال ہوتے ہیں سخت گنگریالے، اور نہ ہی آپ کے بال بالکل سیدھے تھے، بلکہ اس میں کچھ گنگریالے تھے، یعنی ہلکا گنگریالہ بن تھا، اور سیدھے بھی تھے، درمیان والے تھے۔ آپ پر وحی اتاری گئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی، مکہ میں 10 سال ٹھہرے۔ عربوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ یہ کسر گرا دیتے ہیں۔ کسر کسے کہتے ہیں؟ دہائیوں کے اوپر جو اکائیاں ہوتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر 60 سے 10 سے اوپر 11 12 13 14 یہ کسر کہلاتا ہے۔ وہ گفتگو کرتے ہوئے نا اوپر والا عدد گرا دیتے تھے، بس یہ کہہ دیا 10 سال۔ اب 10 سے اوپر 61 62 63، 10 سے اوپر 11 12 13 اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پر جو 10 سال کہا گیا نا، مکہ میں 10 سال رہے، یہ عربوں نے اپنی عادت کے مطابق کسر کو گرایا، وگرنہ مکہ کے اندر ہجری کے اعتبار سے نبوت ملنے کے بعد تقریباً آپ کے 13 سال بنتے ہیں، اور مدینہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ جب آپ فوت ہوئے، حدیث کے لفظ ہیں فَقُبِضَ، اور دوسری حدیث میں لفظ ہیں فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، اللہ نے آپ کو فوت کیا۔ یہاں سے ان لوگوں کے باطل عقیدے کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، اللہ نے آپ کو فوت کیا، آپ کی روح قبض کی گئی۔ کئی کہتے ہیں جی نہیں، وہ تو وصال ہوا ہے۔ اکثر یہ بدعتی لوگ یہ لفظ بولتے ہیں، آپ کا وصال ہوا۔ وصال کا معنی کیا ہے؟ مل جانا۔ کیا مطلب وہ تو اپنے رب سے جا ملے ہیں، بس فوت تو نہیں ہوئے، وصال ہوا ہے آپ کا۔ یا اسی طرح بعض یہ بدعتی یہ لفظ بولتے ہیں آپ پردہ فرما گئے۔ اب پردہ فرما گئے، وہ کیوں لفظ بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے، صرف دنیا سے پردہ کیا انہوں نے۔ یہ سب کے سب بدعی الفاظ ہیں، اور اس کے پیچھے وہی بدعی عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اصل لفظ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کروایا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ اس لیے جب بھی بولا کریں واضح لفظ بولا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ مبہم الفاظ، اہل البدع کے الفاظ آپ اس سے اجتناب کیا کریں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور آپ کے سر میں ٹوٹل 20 بال بھی سفید نہیں تھے، 19 بال تقریباً بنتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے پاس 10 بندوں جتنی طاقت ہوتی ہے، مشہور یہ 40 بندوں جتنی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ 10 بندوں جتنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے
وہ جو مدین کا وہ جو بوکا پانی کا کھینچا تھا اس کو 10 بندے کھینچتے تھے، تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے کھینچ لیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دی ہوئی تندرستی اور قوت تھی۔ ہاں راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بالوں میں سے ایک بال دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر تصدیق کے ذریعے سے ثابت ہو جائے کہ یہ بال آپ کا ہے تو وہ تبرک اس سے لینا جائز ہے، تبرک کے طور پر اسے چوما بھی جا سکتا ہے، اسے بابرکت سمجھ کے رکھا بھی جا سکتا ہے، اسے بابرکت سمجھ کے کسی پانی میں بھگو کے اس سے تبرک بھی لیا جا سکتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے۔ لیکن آج کل یہ جو کہا جاتا ہے یہ فلاں جگہ پر آپ کے بال پڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ بال مبارک آپ کے ہیں۔ لہذا جو مبہم چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک بال دیکھا وہ سرخ تھا، میں نے کہا یار یہ بال سرخ تو نہیں ہوتا، یہ سرخ کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، یہ خوشبو کی وجہ سے بال سرخ ہوئے۔ اور واقعی خوشبو ایک ایسے چیز ہے، مصنوعی چیز ہوتی ہے، کیمیکل وغیرہ بھی اس میں بعض دفعہ ہوتے ہیں، تو خوشبو سے بالوں کا رنگ بدلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالوں کو خوشبو لگانا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سر کو داڑھی کو خوشبو لگایا کرتے تھے اور اس سے بال سرخ ہو گئے، جو راوی نے دیکھے اور پھر اس نے بعد میں سوال کیا۔ یہی اور اسی طرح اگلی حدیث کے اندر یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی ایک چیز میں دوسروں سے بڑھ کر ہوتا ہے، رنگ میں یا نین نقش کے بناوٹ میں، ان چیزوں میں، لیکن عام طور پر جو حسن شمار کیا جاتا ہے وہ مجموعی بدن، چہرہ، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا چہرہ اچھا ہوتا ہے، ان کا بدن ویسا نہیں ہوتا، بعض کا بدن اچھا ہوتا ہے، چہرہ ویسا نہیں ہوتا، بعض کا بدن اور چہرہ ہوتا ہے رنگ صحیح نہیں ہوتا، اور بعض کا رنگ ہوتا ہے چہرہ سے، یعنی اللہ کے یہ بناوٹ ہے مختلف۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور سب سے زیادہ تخلیق کے اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو کمال پیدا کیا تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول مشہور ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے کبھی آپ سے خوبصورت نہیں دیکھا، یا کسی بھی آنکھ نے آپ سے خوبصورت، اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے آج تک جنا ہی نہیں۔ آپ عیبوں سے یوں پاک پیدا کیے گئے تھے جس طرح کہ آپ جس طرح چاہتے تھے آپ کو اس طرح بنایا گیا۔ حقیقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی صفات، ظاہر اور باطن، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بال مبارک تک وہ کمال سے بھرا ہوا تھا، اس میں نقص نہیں تھا۔ یہ وہ ایک شخصیت ہے کہ جس میں کسی طرح کا نقص نہیں، نہ اس کے حسن میں، نہ اس کی تخلیق میں، اور نہ اس کے اخلاق میں، نہ اس کی ذکاوت اور ذہانت میں، نہ اس کی شرافت اور صداقت میں، کسی چیز میں بھی اس میں کسی طرح کا عیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3547 48 49